नाजरीन, इस वक्त हर तरफ चर्चे हैं न्यूयॉर्क के नए मुंतखब नौजवान मेयर ज़ोहरान ममदानी के। पहले साउथ होने के साथ साथ न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होकर पूरी दुनिया की सियासत का रुख चेंज कर दिया है। उन्होंने आगाज में ही कहा कि एम मुस्लिम एम सोशल डेमोक्रेटिव। इस वक्त समझ सकता हूं, यकीन से कह सकता हूं कि ट्रंप मेरी आवाज सुन रहे होंगे। आज ममदानी की कामयाबी को लेकर पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि आप दुनिया की जो बागदौड़ है वो नौजवानों के पास जो है वो आस्ता आस्ता आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उनका मंशूर और होता है, लेकिन वो करती कुछ और है। वो कहती हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वो वोट को इज्जत दो नहीं देती। वो शरीफ खानदान के घर के अंदर ही सारी वजारतें रहती हैं। दूसरी तरफ वो कहती हैं जी रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान अवाम को नहीं मिलता, लेकिन वहां पर गुज़िश्ता 15 सालों से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी यानी एक ही जमात की हुकूमत है। तो ऐसा अमेरिका में नहीं हो सकता, ऐसा यूरोप में नहीं हो सकता, और इसलिए यूरोप है। नाज़रीन, इस वक्त हर तरफ चर्चे हैं न्यूयॉर्क के नए मुंतखब नौजवान मेयर ज़ोहरान ममदानी के, जिन्होंने 34 साल की उम्र में पहले मुसलमान होने के साथ साथ, पहले साउथ एशियन होने के साथ साथ न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होकर पूरी दुनिया की सियासत का रुख चेंज कर दिया है। और ज़ोहरान ममदानी ने इस बात पर स्टैंप लगा दी है कि अगर आप मेहनत, लगन, एम, मकसद के साथ, अवाम की भलाई के साथ साथ जब आप सियासत करते हैं तो आप जरूर कामयाब होते हैं। ममदानी की जिंदगी के ऊपर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ममदानी जब आज न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी पहली विक्टोरी स्पीच में बहुत तगड़े अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने आगाज में ही कहा कि एम मुस्लिम एम सोशल डेमोक्रेटिव। फिर उन्होंने कहा कि मेरी तकरीर की आवाज बढ़ाएं। इस वक्त समझ सकता हूं, यकीन से कह सकता हूं कि ट्रंप मेरी आवाज सुन रहे होंगे। वो ट्रंप को क्यों मुखातब कर रहे थे? इसलिए कि ममदानी ने जब से ही मेयर बनने की दौड़ में शामिल हुए तो एक लॉबी इनके खिलाफ मुसलसल जो है वो काम कर रही थी। उस लॉबी ने अरबों रुपए ममदानी के खिलाफ खर्च किए, क्योंकि ममदानी लोअर मिडिल क्लास और आम लोगों की बात कर रहे थे। ममदानी का जो मंशूर था न्यूयॉर्क को लेकर, क्योंकि न्यूयॉर्क महंगे तरीन शहरों में शुमार होता है और वहां पर लिविंग, रेंट और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने अपनी कंपेन्स सोशल मीडिया के जरिए चलाई और अपना टारगेट किया नौजवानों को और बताया कि मैं यहां पर फ्री ट्रांसपोर्ट करूंगा। उन्होंने बताया, गलियों में निकले, मार्केट्स में निकले और बताया कि मैं यहां पर जो रेंट है, जो यहां के अरबपति लोग हैं जिन्होंने घर रेंट के ऊपर लगाए हुए हैं, मैं रेंट कम करूंगा, बल्कि रेंट को फ्रीज करूंगा। एक ऐसे मंशूर के साथ ममदानी निकला जो कि नौजवानों का मंशूर था। एक ऐसा मंशूर जिसमें न्यूयॉर्क के तमाम बिलखुसूस जो इमिग्रेंट्स थे, नौजवान, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ रंग के साथ, नस्ल के साथ, नेशनैलिटीज के साथ उन्होंने टारगेट किया और फिर ममदानी आज कामयाब हो गए। आज ममदानी की कामयाबी को लेकर पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि ममदानी जैसा नौजवान अगर मेयर न्यूयॉर्क का मुंतखब हो सकता है तो इससे मुराद यह है कि आप दुनिया की जो बागदौड़ है वो नौजवानों के पास जो है वो आस्ता आस्ता आ रही है और आनी चाहिए। ये मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा कि ममदानी ने जो है वो इसकी कामयाबी किस कदर बढ़ी है, क्योंकि ममदानी के खिलाफ एक मुसलसल लॉबी काम कर रही थी। उस लॉबी ने अरबों रुपए खर्च भी किए। लेकिन पहले हम नजर डालते हैं ममदानी की बायोग्राफी के ऊपर। आपको बताते चलें कि ममदानी का ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से तालीम हासिल की, वालिदैन का ताल्लुक कहाँ से था, किस तरह सियासत में आए और क्यों कर आए। तो जनाब ममदानी साहब जो हैं, ये इनका जन्म 18 अक्टूबर को हुआ था 1991 में युगंडा में। उसके बाद उनके वालिद महमूद ममदानी एक मारूफ माहिर इमरानियात और आला तलीम याफ्ता स्कॉलर थे। उनकी वालदा मीरा नेर जिनका नाम था वो भारतीय नजाद फिल्म साज थी। और आपको ये भी बताते चलें कि जो ममदानी है ये खुद भी रैपर रहे हैं, रैप स्टार रहे हैं। और अगर आप इनकी इंतहाबी मुहिम देखेंगे तो आपको ज़्यादातर इनकी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें वो मुख्तलिफ रैप स्टार के साथ जो है वो रैप कर रहे हैं और फिर इनके रैप स्टार आते हुए उन्हें बता रहे हैं अपने अंदाज में कि ममदानी जो है वो किस तरह से जो है वो आवाम के इशूज़ या जो मसाइल हैं वो हल करेगा। तो उन्होंने प्रॉपर अपनी कंपेन्स के दौरान अपने रैपर दोस्तों का भी सहारा लिया और उनको भी अपने साथ इंगेज किया। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये है कि ममदानी जैसे नौजवान का न्यूयॉर्क का मेयर बन जाना एक बहुत बड़ी बात है। उस पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले मैं बायोग्राफी आपको बता रहा था तो मैंने आपको इनकी वालदा का बताया, मीरा नायर का।
جو کہ فلم سٹار تھی اور انہوں نے متعدد بین الاقوامی فلمیں بھی بنائی. جب ممدانی کی عمر 7 سال تھی تو اس وقت ان کی جو فیملی تھی وہ امریکہ منتقل ہو گئی تھی, نیو یارک, اور انہوں نے تعلیم باؤڈوئن کالج سے حاصل کی اور افریقن اسٹڈیز میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی. اگر سیاسی پس منظر کی بات کریں تو ممدانی نے پہلی سیاسی کامیابی 2020 میں حاصل کی تھی, آج سے صرف 5 سال پہلے, جب انہوں نے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کی نشست جیتی تھی اور جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. انہوں نے خود کو ایک جمہوری سوشلسٹ قرار دیا ہے اور اپنی سیاست کا محور غریب طبقے کے لیے معاشی انصاف کو قرار دیا ہے. اب 2025 میں انہوں نے میئر الیکشن میں حصہ لیا نیو یارک کے, اور آج ہی وہ منتخب ہوئے ہیں. اور ان کا جو مقابلہ تھا, مد مقابل, وہ تھے سابق گورنر اینڈریو کومو, جن کو انہوں نے شکست دی ہے اور شکست دے کر کامیاب ہوئے ہیں. اپنا بیسیکلی جو بڑی ول تھی وہ تھی منشور. ہمارے ہاں جو ہے ایک تو منشور ہوتا ہے جو ہماری پارٹیز کہتی ہیں, یعنی ہماری پارٹیز کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو, نون لیگ, اور وہ پھر کیا جو ہے وہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی روٹی کپڑا اور مکان کی باتیں کرتی ہے, اور پھر وہ کس طرح جگیرداروں کی اور وڈیروں کی جماعت بن جاتی ہے. تو وہاں پر مغرب میں, امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی شبانہ محمود, جو کہ اس وقت ہوم سیکرٹری اسٹیٹ ہیں برطانیہ کی, اگر وہ پاکستان ہوتی, میرپور سے ان کا تعلق تھا, کشمیر سے, تو وہ کچھ بھی نہ ہوتی. یہاں پر چونکہ وڈیروں کا سسٹم چلتا ہے, وڈیرا راج چلتا ہے, تو وہ برطانیہ جا کر کامیاب ہو گئی. اسی طرح اگر ممدانی یوگنڈا ہوتے یا ہندوستان ہوتے تو وہ کچھ بھی نہ ہوتے, کیونکہ ہندوستان میں بھی مودی سرکار ہے اور وہاں پر بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو امریکہ کا, برطانیہ کا, یورپ کا سسٹم ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ایک واقعی ایسے منشور کے ساتھ نکلتا ہے جو کہ لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں. ممدانی بیسیکلی امیگرینٹس کو لے کر اور سوشل ڈیموکریٹو سوچ کے ساتھ نکلا تھا, اور ممدانی نے جو ہے وہ اس بات کو نہ صرف ممدانی نے میک شور کیا, بلکہ انہوں نے 54% ووٹ لے کر, ٹوٹل جو ووٹ تھا اس میں 54% ووٹ لے کر اس بات کو میک شور کر دیا کہ واقعی ممدانی جو ہے وہ جو کمپین چلا رہا تھا, جو اس کے پوائنٹس تھے, وہ سمجھتا تھا کہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. بار بار اپنی وکٹری سپیچ میں کہا کہ نیو یارک کو امریکہ کو امیگرینٹس نے بنایا ہے. تو آپ یہ جو ایک لہر چل رہی تھی اینٹی امیگرینٹس جو ہے, اس کو بھی انہوں نے اس بات کو دیکھا, اور پھر ممدانی نے جو امیگرینٹس کے ایشوز تھے, جو نیو یارک کے ایشوز تھے, ویسے تو کہنا کہ نیو یارک مہنگا ترین ہے, لیکن وہاں پر پھر بھی رینٹ بہت زیادہ ہے, تو جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے مسائل کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو وہاں پر بھی ایک بڑی کلاس تھی. جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ ممدانی کے خلاف جو ارب پتی تھے, جو بزنس مین تھے, جو کارپوریٹ سائڈ تھی, انہوں نے سرے عام بیان بازی بھی دی, اور اس سے پہلے ٹرمپ نے باقاعدہ تھریٹ بھی کیا تھا کہ میں فنڈ نہیں دوں گا اگر ممدانی آ گیا تو وجہ یہی تھی کیونکہ ممدانی نوجوان تھا, اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا. اور آج کا نوجوان آپ دیکھیں نا کہ ممدانی نے سوشل میڈیا کے اتنا اچھا استعمال کیا, ریلز بنائی, ویڈیوز بنائی, ایشوز کے اوپر بنائی, اور آپ جائیں گے سکرول کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو ممدانی کی جیت نے جو ہے وہ 2-3 اہم اس پر انالیسز یہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان, انڈیا یا دیگر ممالک, جہاں پر سسٹم جو پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں ان کا منشور اور ہوتا ہے لیکن وہ کرتی کچھ اور ہیں. وہ کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو, لیکن وہ ووٹ کو عزت دو نہیں دیتی, وہ شریف خاندان کے گھر کے اندر ہی ساری وزارتیں رہتی ہیں. دوسری طرف وہ کہتی ہیں جی روٹی کپڑا اور مکان عوام کو نہیں ملتا, لیکن وہاں پر گزشتہ 15 سالوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی یعنی ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. تو ایسا امریکہ میں نہیں ہو سکتا, ایسا یورپ میں نہیں ہو سکتا, اور اس لیے یورپ ہے کیونکہ وہاں پر رنگ, نسل, مذہب, زبان اس کو نہیں دیکھا جاتا. وہاں دیکھا جاتا ہے بندے کا جو ہے وہ منشور کیا ہے, اور جو منشور کوئی کہے گا روٹی کپڑا اور مکان دینا ہے تو وہ دے گا, اگر وہ نہیں دے گا تو پھر دوبارہ وہ آ نہیں سکتا. تو آج جب ان کے جس کو شکست دی ہے ممدانی نے, اس نے باقاعدہ طور پر کنگریچولیشن کہا ممدانی کو, اور اس کو کہا کہ بیسٹ آف لک. سو یہ ہوتے ہیں ممالک, اور اس لیے امریکہ ہے. امریکہ بھائی اس لیے ہے کہ وہاں پر جو سٹیزن رائٹس ہیں وہ اپنے شہری کو دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا شہری ہوتا ہے اسے پروٹیکشن دیتا ہے. اور آج جب ممدانی منتخب ہوا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے, اس کے ایک پروفائل ہے, اور وہ بولتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ نوجوان کے نیو یارک کی عوام کے ایشوز کیا ہیں. سو ممدانی کی جیت نے جو ہے آج جہاں پر مسلم دنیا میں ایک بڑی خوشی کی لہر پیدا کی ہے, پورے ساؤتھ ایشینز کے لیے کہ خوشی کی بات ہے, اور سب سے بڑھ کر جو آج کا نوجوان ہے اس کے لیے خوشی کی بات ہے, کیونکہ آج کا نوجوان پروف کر رہا ہے کہ اب یہ کام بڈھوں کے نہیں نوجوانوں کے ہیں.
اور سوچنا ان لوگوں کو چاہیے کہ جب سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے نوجوان آگے آتے ہیں۔ ممدانی نیو یارک کے میئر بن چکے ہیں، منتخب ہو کے، اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو منشور کے حوالے سے باتیں کی اب وہ کس حد تک اس کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ آج ویڈیو بنا کر صرف آپ کو یہ بتایا کہ ممدانی کا کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور ان کے یہ جو آپ ساتھ ساتھ ویڈیوز تصاویر دیکھ رہے ہیں، مختلف کمیونٹیز میں وہ گئے، چل کر گئے، اکیلے نکلے، اور ہمیں بھی وصیت نوجوان، آپ کو بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا جو بھی ایم ہے، آپ سوچیں کہ ممدانی نے جب آج کوئی نوجوان سوچے، آج سے 10 سال پہلے کوئی یوگنڈا سے آنے والی فیملی امریکہ میں آئے نیو یارک میں، اور وہ یہ سوچے کہ اس کا بیٹا یا وہ نوجوان سوچے کہ میں ایک دن نیو یارک کا میئر بنوں گا، سب مذاق اڑائیں گے، یار واٹ، کیا بات کر رہے ہو یار، کیا ہے یہ؟ لیکن ایسا ہوا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، آج ایسا ہوا ہے۔ دنیا بدل چکی ہے میرے بھائی، دنیا بدل چکی ہے۔ تو پاکستان، ہندوستان اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہمارے بڑوں کو سوچنا ہوگا کہ نوجوانوں کو آگے لینا ہے، ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے آنا ہے، اور جب ٹرانسپیرنسی ہوگی، نوجوان آگے آئیں گے تو پھر ملک بنتے ہیں۔ جیسے امریکہ سپر پاور ہے تو پھر سپر پاور حقیقی معنوں میں آپ بنتے ہیں۔ دیکھتے رہیے زیمن شاہ یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب دس، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس باکس میں جا کر نیچے اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا کیا آپ کا فیڈ بیک ہے، اور ممدانی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔